بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے نئی خبر لائے ہیں کہ صداقت فریدی تو حضرت عمر پاک کے قاتل ابو لولو ملعون کا دیوانہ نکلا ہے، اس کا عاشق مستانہ، اس کا فین نکل آیا اور اس کو بے گناہ ثابت کر رہا ہے۔ ابو لولو فیروز، اچھا ابو لولو فیروز، اس کی بھی میں نے تحقیق کی ہے، وہ چوتھی پانچویں صدی ہجری کے ہیں اور اس وقت اہل سنت کا غلبہ تھا ایران پر۔ ملا صرف ملا نہیں ہوتا، ذہنی عیاش بھی ہوتا ہے۔ تو میں نے اس کی تحقیق کی، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے قتل کیا، وہ بھی خاص وجہ تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے جناب اللہ اس کو جذباتی ہو گیا، اس نے قتل کیا۔ اب دیکھ رہے یہ کہ وہ مسلمان تھا یا غیر مسلم تھا، تو وہ مسجد میں نمازیں بھی پڑھا کرتا تھا، صفے میں سیدھے کیا کرتا تھا بھائی۔ پھر اس کو مواخذہ کیا گیا ہے، پکڑا گیا ہے، مارا گیا ہے، پیوند خاک کیا گیا ہے۔ یعنی حرام موت مرنے والا ملعون جو ہے، اہل سنت کے نزدیک جو زندیق ہے، بدبخت ہے، لعنتی ہے، اور سنی علماء نے اسے عیسائی اور مجوسی لکھا ہے، یہ بندہ اس کی تعریفیں کر رہا ہے اور اس کا دفاع کر رہا ہے، اسے بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اسے مسلمان، پرہیزگار، نمازی۔ اب دوسری طرف اس کا بھائی اسحاق جالوی، وہ بغض معاویہ کے اندر حضرت علی مرتضیٰ کا قاتل، ابن ملجم، لعنتی، بدبخت، جسے زبان نبوت نے بدبخت کہا، اس کے نغمے گا رہا ہے بغض معاویہ کے اندر۔ کہتا بڑا نیک تھا، بڑا اللہ اللہ کرنے والا تھا، بس مغالطے کا شکار ہو گیا، اصل مجتہد وہ تھا، معاویہ مجتہد نہیں تھا، اصل میں ابن ملجم مجتہد تھا۔ سنیے، رمضان شریف کے دن امیر المومنین نماز فجر پڑھنے واسطے گئے، دروازے داخل ہوئے، عبد الرحمان کڈا نا چنگا، عبد الرحمان ابن ملجم، اور وہ بھی ساری امت من دی دھوکھے دی گل نہیں، اصل وہ اجتہاد کیتا اے صحیح گل دے، قاتل ضرور ہے مگر اجتہاد نہ معاویہ دا کہ نہ جی کوئی اجتہاد نہیں، جان بوجھ کے سب کچھ کرتے چلا او دا اجتہاد، بندہ نیک سی، ذکر کرنے والا سی، اللہ اللہ کرنے والا سی، مگر مغالطے کا شکار سی۔ یہ حالت ہوتی ہے ان لوگوں کی جو اہل سنت کا طریقہ چھوڑتے ہیں، پھر یہ لعنت پڑتی ہے، یہ پھٹکار پڑتی ہے، یہ نوست پڑتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کا دفاع کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ جو لوگ اہل سنت کے نزدیک ملعون ہوتے ہیں، زندیق ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں یہی حال اسحاق جالوی کا ہے، یہی حال صداقت فریدی کا ہے۔ اب دونوں میں کیا فرق ہے آپ بتائیں؟ دونوں بھائی نکلے، ایک قاتل عمر کی تعریفیں کر رہا ہے، دوسرا قاتل علی کی تعریفیں کر رہا ہے، ایک اسے بے گناہ اور مسلمان ثابت کر رہا ہے، دوسرے کو مسلمان اور بے گناہ ثابت کر رہا ہے۔ تو یہ ان کے نصیب ہیں کہ جو حضرت معاویہ کو صحابی نہ مانے، ان کا ادب احترام نہ کر سکے، حضرت ابو سفیان کو صحابی نہ مانے، ان کا ادب احترام نہ کر سکے، ان کے نصیبوں میں پھر ابو لولو جیسے ملعون آتے ہیں، ان کے نصیبوں میں پھر ابن ملجم جیسے ملعون آتے ہیں، ان کے نصیبوں میں پھر ابن سبا جیسے ملعون آتے ہیں۔ یہ ان قریب یہ بندہ صداقت فریدی ابن سبا کا بھی دفاع کرے گا، ابن سبا کا بھی دفاع کرے گا۔ تو یہ اس کے نصیب ہے کہ حرام موت مرنے والا جو ہے، حرام موت مرنے والا کہتا ہے نہیں جی وہ مارا گیا تھا، وہ مارا نہیں گیا تھا، وہ تیرا جو بڑا ہے نا، تمہارا جو پیر ہے ابو لولو، وہ مارا نہیں گیا تھا، اس نے خودکشی کی تھی، حرام موت مرا تھا، وہ حرام موت مرا تھا۔ کہتا ہے خاص وجہ تھی، حضرت عمر کو اس نے شہید کیا، خاص وجہ تھی جس وجہ سے جذباتی ہو گیا۔ ہم پوچھتے ہیں وہ کون سی خاص وجہ تھی، یعنی کون سی خاص وجہ تھی جس کی وجہ سے معاذ اللہ تعالیٰ اس کے لیے حضرت عمر پاک کا خون حلال ہو گیا تھا؟ یہی تو وہ سمجھتے تھے خارجی، ابن ملجم اس کی کمپنی سمجھتی تھی کہ معاذ اللہ علی مرتضیٰ، یہ معاویہ، یہ عمر بن عاص، یہ حکمین تسلیم کر کے معاذ اللہ یہ اسلام سے نکل گئے، ان کا خون مباح ہو گیا۔ دوسری طرف تیرے نزدیک ابو لولو جو ہے وہ بے گناہ تھا کہ جناب اس کے نزدیک بھی حضرت عمر پاک کا خون جو حلال ہو چکا تھا، وہ مظلوم تھا بیچارہ۔ جس طرح رفض نے لکھا ہے، اچھے بڑی ظلم کی داستان ہے جی، اس نے چھوٹی سی بات کی وجہ سے حضرت عمر کو قتل نہیں کیا، جیسے فقیر پہلے کہہ چکا ہے کہ ہم سنی کتنے بولے والے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں بس جی وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کا وہ غلام تھا، چھوٹی سی بات تھی جس وجہ سے اس نے حضرت عمر کو شہید کر دیا۔ چھوٹی سی بات نہیں تھی، پیچھے یہودیوں مجوسیوں کی بہت بڑی تکلیف تھی، حضرت عمر پاک نے ان کے علاقے فتح کیے تھے، ان کے بڑوں کو قتل کیا تھا، وہ جناب ان کے دلوں کے اندر آتش انتقام تھی جو انہیں بیٹھنے نہیں دیتی تھی، تو وہی آتش انتقام جو دبی ہوئی تھی وہ ابری۔ اور خود رافضی کہتے ہیں دیکھو جی، وہ کیونکہ مسلمان جو تھے نا وہ فارسیوں کو مشتعل ہو کے قتل کر دیتے تھے، اور حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی مسلمان کسی فارسی کو قتل کر دے تو اس کی دیت کیا ہونی چاہیے، تو عمر نے کہا کہ ایک غلام کے برابر ہونی چاہیے۔ تو اس وجہ سے وہ جو ابو لولو تھا اسے بڑا دکھ تھا، وہ جب یتیموں کو دیکھتا جس کے بڑے حضرت عمر اور مسلمانوں نے قتل کر دیے تو اسے بڑی تکلیف ہوتی تھی، اس وجہ سے اس نے حضرت عمر کو شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ پھر جناب استدلال کیا گیا کہ حضرت عمر نے اسے کہا تھا اتق اللہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَوْلَاكَ، اللہ سے ڈر اور اپنا جو آقا ہے اس سے نیک سلوک کر۔ تو پتہ چلا
جب حضرت عمر نے اسے کہا کہ اللہ سے ڈر، تو ثابت ہو گیا مسلمان تھا۔ میں نے کہا کیا بات ہے تمہاری استدلال کی بھائی؟ جب اس نے حضرت عمر پاک کو زخمی کیا تو حضرت عمر پاک نے پوچھا مجھے کس نے یہ زخم دیا ہے، کس نے مجھ پہ حملہ کیا ہے؟ تو کہا گیا وہ جو مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا ابو لولو، اس نے۔ تو حضرت عمر نے دعا مانگی، آپ نے کہا الحمدللہ الذی لم یجعل میتنی بیاد رجل یدعی الاسلام۔ آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری موت اس بندے کے ہاتھ پر نہیں رکھی جو اسلام کا دعوے دار ہو۔ حضرت عمر تو کہہ رہے ہیں اسلام کو اس نے دعویٰ بھی نہیں کیا، اسلام کا اظہار بھی نہیں کیا، وہ اپنے اسی مذہب پہ تھا، اس لیے علماء اہل سنت نے، علماء شیعہ نے اسے مجوسی اور عیسائی لکھا ہے۔ اور یہ صداقت فریدی جو ہے اپنے محبوب کو، اپنے جناب ہیرو کو یہ مسلمان ثابت کرنے، عبادت گزار ثابت کرنے پہ تلا ہوا، جس طرح اسحاق جالوی ابن ملجم کو جناب مسلمان مجتہد اور عبادت گزار ثابت کر رہے ہیں۔ جب حضرت عمر نے اسے کہا کہ اللہ سے ڈر، تو ثابت ہو گیا مسلمان تھا۔ میں نے کہا کیا بات ہے تمہاری استدلال کی بھائی؟ اچھا جب کسی کافر سے بات کی جائے گی، کسی یہودی مجوسی بے دین سے بات کی جائے گی تو کیا کہا جائے گا اسے؟ جب اسے تبلیغ کی جائے گی، جب اسے کوئی احساس دلایا جائے گا، گناہ سے منع کیا جائے گا، بغاوت سے منع کیا جائے گا، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ کس کا واسطہ دیا جائے گا؟ کس کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس سے ڈر؟ اس طرح مت ماری جاتی ان لوگوں کی جن کے دلوں میں صحابہ کا بغض ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے میرے سامنے سورہ نوح ہے، سورہ نوح کی آیت نمبر 2، آیت نمبر 3، آپ جناب اس کی تلاوت کریں اور ترجمہ پڑھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام مشرکوں سے، بت پرستوں سے، جو ان کے نافرمان تھے، جو ان کی بات نہیں مانتے تھے، جو اللہ کے سوا دوسروں کی پوجا کرتے تھے، ان کو نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اے میری قوم تمہارے لیے کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں، لہذا اللہ کی عبادت کرو۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو۔ حضرت نوح علیہ السلام مشرکوں کو، کافروں کو کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ کی عبادت کرو، واطیعون، میری اطاعت کرو۔ تو اگر حضرت عمر نے اسے کہہ دیا اتق اللہ، اے ابو لولو اللہ سے ڈر، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اس کا اسلام ثابت ہو گیا اس بات سے؟ لیکن ہم کہتے ہیں بالفرض اس نے بظاہر کلمہ بھی پڑھ لیا ہو، جس طرح ابن ملجم کلمہ پڑھتا تھا، حضرت علی کا مرید تھا، بیعت کی، حضرت علی کی ولایت کو مانتا تھا، اور حضرت علی دیکھ کے کہتا تھا یہ میرا قاتل ہے، اور بظاہر وہ مسلمان تھا، نمازیں پڑھتا تھا، جس طرح اسحاق جالوی نے کہا کہ بڑا عبادت گزار تھا، اللہ اللہ کرنے والا تھا۔ بلکہ آپ پڑھیں جب اسے قتل کیا جا رہا تھا حضرت علی المرتضیٰ کے قصاص میں، اس وقت بھی اس کی زبان پہ اللہ اللہ جاری تھا، اللہ کا ذکر جاری تھا، اور کہتا تھا کہ میں سارا کچھ میرا کاٹ دو لیکن میری زبان کو کچھ نہ کہنا، میں اللہ کا ذکر کرتے کر دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ یہ حالت ہوتی ہے کہ اسحاق جالوی کہہ رہا ہے کہ وہ بڑا عبادت گزار تھا، مسلمان تھا، اللہ اللہ کرنے والا تھا، اور یہ قوم جو ہے رافضی، یہ قاتل عمر کو مسلمان ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جناب وہ بھی اللہ کو ماننے والا تھا، مسلمان تھا، صف سیدھی کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا۔ تو صداقت فریدی صاحب یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ حضرت عمر کے قاتل کی تعریفیں، اس کا دفاع، اس کو بے گناہ ثابت کر رہے ہیں، اور آگے بڑھیں گے، ابھی ابن سبا جو ہے اس کا دفاع کریں گے، نہیں جی ابن سبا تو تھا ہی کوئی نہیں، یا افسانوی شخصیت ہے، بس ایسے لوگوں نے بنا دیا، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کا وجود ہی کوئی نہیں۔ آہستہ آہستہ یہاں تک ترقی کریں گے، ان قریب کریں گے۔ تو لہٰذا میں صداقت فریدی کو یہ کہتا ہوں، تم نے کہا کہ خاص وجہ تھی اس عمر کو اس نے شہید کیا، قتل کیا، جذباتی ہو گیا، وہ کون سی وجہ تھی تیرے نزدیک؟ یہ میرا سوال ہے، یہ وجہ بتاؤ کون سی وجہ تھی کہ معاذ اللہ تعالیٰ اس کے نزدیک حضرت عمر کا قتل جو ہے اس کے لیے جائز ہو گیا تھا، خاص وجہ تھی، جذباتی ہو گیا تھا، وہ کون سی وجہ تھی؟ اور تیرے نزدیک وہ حضرت عمر کو شہید کر کے بھی مسلمان تھا، کہہ رہے ہو نا پھر مارا گیا، حالانکہ مارا نہیں گیا، وہ تیرا پیر و مرشد جو تھا نا، جس کے تم دیوانے عاشق مستانے ہو، وہ مارا نہیں گیا بلکہ اس نے خودکشی کی تھی، حرام موت مرا تھا تیرا محبوب۔ تو یہ مت ماری جاتی ہے، تو یہ حالت